بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا اسلامک سٹڈیز کا چوتھا لیکچر ہے، جس میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام سے انبیاء کو شروع کر رہے ہیں پڑھنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنے صبر کی وجہ سے مشہور تھے، اور قرآن مجید میں ان کو نعم العبد یعنی بہترین بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دیا ایوب علیہ السلام کو۔ اور قرآن میں ایوب علیہ السلام کا 4 دفعہ جو ہے وہ ذکر آیا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی کل عمر 140 سال تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد ہم 14ویں نبی حضرت ذوالکفل جو ہیں ان کو پڑھیں گے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ذوالکفل علیہ السلام کا قرآن میں 2 دفعہ ذکر آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے بعد ہم 15 نمبر نبی جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت مشہور نبی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا مدین، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا، مدین بستی کی طرف۔ مدین بستی جو ہے وہ کیا تھی، یا مدین جو ہے کسے کہتے ہیں؟ دراصل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، سارہ، اماں ہاجرہ، اور ایک کا نام تھا قطورہ۔ یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قطورہ سے ان کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا مدین، اور اسی کے نام پر یہ بستی تھی جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ مدین بستی کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اور مدین جو ہے ان کو ہی کہا جاتا ہے اصحاب الایکہ، یعنی جو مدین والے ہیں انہی کو اصحاب الایکہ۔ اصحاب الایکہ کا مطلب ہے جنگل والے، اور اسی طرح ان کو اصحاب الرس بھی کہا جاتا ہے۔ اصحاب الرس کا مطلب ہے کنویں والے، یعنی ایک ہی قوم ہے، اس کو مدین بستی والے، اصحاب الایکہ والے اور اصحاب الرس والے، یہ تینوں دراصل ایک ہی قوم کے نام ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے ان کا لقب تھا خطیب الانبیاء، کیونکہ وہ اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے بہت مشہور تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایلوکوینسی عطا فرمائی تھی، اسی وجہ سے ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے، اور آخری عمر میں حضرت شعیب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، اور قرآن میں ان کا 11 دفعہ ذکر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکہ زنی کیا کرتی تھی، یعنی راستے میں وہ لوگ بیٹھ جاتے اور جو مسافر ہوتے تھے، تاجر ہوتے تھے، ان کے مال کو لوٹتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 قسم کے عذاب نازل کیے۔ ایک ان پر چیخ کا عذاب آیا کہ فرشتے نے چیخ ماری زور سے، جس کے ان کے کانوں کے پردے جس سے اس چیخ کی وجہ سے پھٹ گئے۔ اسی طرح ان پر زلزلے کا بھی عذاب آیا، اور تیسرا ان پر آگ کا عذاب آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر آگ نازل کی۔ تو اس طرح ان پر 3 قسم کے
عذاب جو ہے وہ باری باری نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ قوم بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب مصر کا جو بادشاہ تھا فرعون، اس نے حکم نامہ جاری کیا ہوا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو بنی اسرائیل کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ ان کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ اس کو دریا کے اندر ڈال دیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی جو بہن تھی ان کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی نگرانی پر لگا دیا کہ وہ دیکھیں کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے صندوق۔ اس نے دیکھا کہ وہ صندوق جا کر سیدھا فرعون کے محل میں جاتی ہے۔ تو اس طرح جو موسیٰ ہے، ان کا لفظ جو موسیٰ ہے اس کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا، کیونکہ جو فرعون تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکالا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے اس صندوق کے اندر، تو فرعون کی اولاد کوئی نہیں تھی، تو ان کی بیوی جو ایک نیک خاتون تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو اپنی اولاد بنا لیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہے وہ حضرت آسیہ علیہ السلام یا رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں ہم ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ان کی زیر نگرانی کی، اور فرعون کے گھر میں ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ان کی زبان میں لکنت آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کس طرح آئی کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون ان کو کھلا رہا تھا، اور بچے کو اپنے کو کھلا رہا تھا، کیونکہ انہوں نے ان کو بچہ بنایا ہوا تھا، اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے فرعون کی داڑھی کو کھینچا۔ تو فرعون کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے جو میری حکومت کا خاتمے کا سبب بنے گا، کیونکہ کاہنوں نے اسے پہلے سے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو حضرت آسیہ نے کہا نہیں، ابھی تو یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ تو سمجھدار نہیں ہے، اس نے ویسے ہی کھینچ لیا، اسے کیا پتا۔ تو پھر اس نے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ٹیسٹ لیا کہ ایک طرف انگارے رکھے اور ایک طرف جو ہے وہ ہیرے اور جواہرات رکھے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہیرے اور جواہرات کی طرف جو ہے اپنا ہاتھ لے کر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھدار، اس نے جان بوجھ کر میری داڑھی کو کھینچا ہے، اور اگر یہ انگارے کی طرف لے کے جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ نہ سمجھ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیرے جواہرات کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے لگے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ موڑ دیا آگ کی طرف، اور انہوں نے وہ آگ کا انگارہ لے کر منہ میں ڈال لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو فرعون کی جو قوم تھی اس کو کہتے تھے قبطی، اور قبطی جو قوم تھی وہ مصر میں آباد تھی، اور مصر میں ان کی حکومت تھی۔ تو ایک بنی اسرائیلی کا اور قبطی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا مدد کے لیے، موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے قبطی کو ایک مکہ مارا کہ وہ مر گیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جو حکم نامہ ہے وہ جاری ہو گیا کہ ان کو پکڑ کر لے کر آئیں، تاکہ ان کو سزا دی جائے کہ انہوں نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے مدین بھاگ گئے۔ جیسا کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مدین جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ مدین میں جب آئے تو وہاں پر ان کو کچھ خواتین ملی کہ لوگ اپنے جو ہے وہ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، خواتین سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ پہلے یہ سارے لوگ جو مرد حضرات ہیں یہ اپنے جو جانور ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑ بکریاں، ان کو پانی پلائیں گی، اس کے بعد ہم جو ہے وہ پلائیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بری بات ہے کہ پہلے جو خواتین ہیں ان کو ان کے جانوروں کو پانی پینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کیونکہ ہمارا جو والد ہے وہ ایک بوڑھا ہے، ضعیف ہے، وہ پانی نہیں نکال سکتا کنویں سے، یہ لوگ پانی نکالتے ہیں تو بچا کچا پھر بعد میں ہمیں بھی دے دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ پھر تم خود ہی نکال لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی، جس ڈول کو کہتے ہیں کہ 40 آدمی مل کر نکالتے تھے، اس کو اکیلے ہی نکال لیا، اور پھر اس طرح انہوں نے ان کی بکریوں نے پانی پیا اور وہ گھر جلد پہنچ گئی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ آج کیسے جلد آ گئیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس طرح ایک نوجوان ملا تھا، اور ان کی جو بیٹیاں تھیں انہوں نے سفارش بھی کی کہ آپ اس کو ہمیں اجرت پر رکھ لیں۔ تو حضرت وہ دوبارہ آئیں، حضرت موسیٰ کو اپنے گھر لے کر گئیں۔ تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے جو اپنی بیٹی تھی جس کا نام تھا صفورہ،
اس کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، اور انہوں نے 8 سال جو ہے وہ حق مہر کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں جو ہیں وہ چرائی تھیں۔ اس کے بعد جب 8 سال کی مدت پوری ہو گئی تو وہ دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ فرعون جو ہے دراصل وہ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہوتا تھا۔ مصر کے اندر ہر وہ بادشاہ جو ہے مصر کا جو حکمران ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، اس کا نام تھا رامیس ثانی، یا اس کو رامیس دوم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے ہم پیچھے تذکرہ پڑھ رہے ہیں کہ مدین سے نکلے اپنی بیوی کو لے کر، تو انہیں راستہ بھول گیا، پھر انہوں نے ایک روشنی نظر آئی، تو وہ روشنی اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے، ان کو نبوت عطا کی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 معجزات جو ہے عصا اور ید بیضا، یہ 2 معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ عصا کیا تھا کہ وہ لاٹھی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی وہ اسے پھینکتے تھے، وہ سانپ بن جاتی، اور دوبارہ جب اسے پکڑتے تھے تو وہ دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتی، یعنی عصا بن جاتا۔ اور ید بیضا کیا تھا کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے جو ہے بغل کے اندر رکھتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا، اور دوبارہ جب اس کو ڈالتے تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا۔ یہ 2 معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ ایک اور چیز یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیغمبروں کو معجزات دیے ہیں وہ وقت کے مطابق تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیونکہ جادو کی بہتات تھی، جادوگر بہت زیادہ تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کا معجزہ دیا جو جادو کا توڑ تھا۔ بہرحال کوہ طور کے اوپر اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے، انہیں معجزات دیے، نبوت انہیں عطا کی، اور ان سے کہا کہ اب وہ جا کر فرعون سے جو ہے فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور نرمی کے ساتھ بات کریں، شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ تو اس وقت جو فرعون جو حکمران تھا اس کا نام تھا منفتاح۔ دیکھیں رامیس دوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں حکمران تھا جو فرعون تھا، اور جو بعد میں جو حکمران تھا جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا اور جو اس سمندر کے اندر غرق ہوا، اس کا نام تھا منفتاح۔ منفتاح کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون گئے اور انہوں نے جا کر تبلیغ کی۔ اس نے کہا کہ یہ تو حکومت ہم سے ہتھیانا چاہتا ہے۔ پھر جادوگروں کا مقابلہ ہوا اور تمام جادوگر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ وہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ معجزہ ہیں۔ ہم نے جو کیا ہے کہ ہماری جو رسیاں ہیں وہ سانپ بن گئی ہیں، یہ دراصل ہم نے نظر بندی کی ہے لوگوں کی کہ وہ سانپ نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں وہ سانپ نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ حقیقتاً جو ہے ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو وہ سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ پھر فرعون نے کہا منفتاح نے کہ میں ان کو سزا دوں گا، ان کے دائیں ہاتھ کو اور بائیں پیر کو کاٹ دوں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کو ان کو لے کر یہاں سے نکل جائے۔ تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے ان کی تعداد تھی 6 لاکھ۔ 6 لاکھ لوگوں کو وہاں سے لے کر نکلے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے ان کا پیچھا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کے اندر راستے بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اور لشکر کے لیے 12 راستے بنے۔ جب وہ راستے بنے تو وہاں بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں ایک شخص شامل تھا جس کا نام تھا سامری، یا جس کو آپ سامری جادوگر کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ اس نے کیا کہ جب راستے بن گئے پھر بھی لوگ تیار نہیں تھے سمندر کے اندر داخل ہونے کے لیے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا گھوڑا لے کر آئے، اور اس نے سامری نے دیکھا کہ جہاں بھی وہ گھوڑا پاؤں رکھتا ہے وہاں سے گھاس نکل آتی۔ اس نے ایک مٹھی بھر گھاس وہاں سے لے لی، اور جو کیونکہ بنی اسرائیلی تھے، یہ قبطیوں کے محکوم تھے، ان کے نوکر چاکر تھے، تو انہوں نے چھٹی لی تھی کہ ہم نے اپنا تہوار منانا ہے، ہمیں چھٹی دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہیرے جواہرات جو وہ بھی ہمیں ایک دن کے لیے عاریتاً دے دیں، ہم اپنا تہوار منا کے واپس کر دیں گے۔ اور یہ وہاں سے بھاگ آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو دیکھیں تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم ان سے ادھار لے کر آئے ہو، اور لہٰذا تم اس طرح کرو کہ
اس سارے جو ہے نا وہ اس کو آگ لگا دو۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ پہلے کیونکہ جو مال غنیمت ہوتا تھا اسے بھی انسان استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے آگ ہی لگائی جاتی تھی، تو وہ سارا مال غنیمت ہیرے جواہرات جمع کیے گئے۔ تو سامری نے وہ جو مٹھی بھر مٹی وہاں سے لی تھی اس کو اس میں ڈالا، تو وہ ایک بچڑے جیسی آواز نکالنا شروع ہو گیا۔ تو سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ تم کوہ طور پر آؤ، اور کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ 40 راتیں جو ہے وہ اعتکاف کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب 40 دن کے لیے گئے ہوئے ہیں کوہ طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کرو تاکہ میں تمہیں کتاب دوں۔ اور پیچھے سے یہ واقعہ پیش آیا، سامری جادوگر والا، اس نے بچڑے کو بنا دیا اور لوگوں نے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی، اس کو معبود بنا لیا، اور حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے اپنا نائب بنا کر گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 راتیں مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلی آسمانی کتاب، جو دنیا میں سب سے پہلی آسمانی کتاب ہے تورات، وہ دی۔ اور تورات اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے دی وہ ان کو ریٹن شکل میں دی، جو کہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، یا جس کو ہم تختیاں بھی کہہ سکتے ہیں یا لوح بھی کہہ سکتے ہیں، الواح، بلکہ اسے کہیں گے ہم لوح نہیں، لوح کی جمع الواح۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے، انہوں نے دیکھا کہ قوم تو پیچھے سے مشرک ہو گئی، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، انہوں نے وہ تختیاں رکھ دی، اپنے بھائی سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، انہوں نے کہا جی میرا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی سزا یہ ہے۔ بہرحال یہ معاملہ ختم ہوا۔ تو پیچھے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کا جو ہے وہ ٹائٹل تھا اسرائیل، جس سے بنی اسرائیل قوم شروع ہوئی، اور یعقوب علیہ السلام کا جو آبائی وطن تھا وہ تھا شام۔ تو اور اب جو ہم سارا واقعہ پڑھ رہے ہیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں مصر کا، کہ یوسف علیہ السلام کے ذریعے یہ لوگ جو ہے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے وہ مصر آ گئے، اور وہاں پہ یہ لوگ آباد ہو گئے، اور وہیں پہ حضرت موسیٰ جو ہے پیغمبر بن کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ مصر میں تو کیونکہ جو من فتح ہے، جب وہ دریا پار کرنے لگے تو وہ تو وہاں پہ غرق ہو گیا، اور من فتح جو ہے وہ یعنی فرعون کس سمندر میں غرق ہوا تھا؟ ریڈ سی میں۔ ریڈ سی جو ہے جس کو بحر کلزم کہتے ہیں، دونوں اس کا نام ہے، بحر کلزم بھی اور ریڈ سی بھی، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ فرعون جو ہے وہ دریا نیل میں غرق ہوا۔ دریا نیل میں فرعون غرق نہیں ہوا، بلکہ وہ ریڈ سی جو ایشیا اور افریقہ کے درمیان میں ایک سمندر ہے اس کے اندر غرق ہوا، جس کو بحر کلزم بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مصر پر بنی اسرائیلیوں کی حکومت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب وہ جا کر اپنا جو آبائی وطن ہے ملک شام، جہاں پر اس وقت مشرک قوم جو ہے وہ برسر اقتدار ہے، ان سے جا کر جہاد کریں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو قوم ہے اس کا نام تھا عمالقہ، جو شام کے اندر یا بیت المقدس پر جس کا قبضہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بڑی طاقتور قوم ہے، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ لڑے اور اس کا خدا لڑے، ہم نہیں لڑ سکتے اس قوم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا کے طور پر وادی تہ کے اندر قید کر دیا۔ وادی تہ دراصل یہ وادی سینا میں ایک صحرا تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قید کر دیا، اور وہاں پر وہ تقریباً 40 سال تک بھٹکتے رہے، کہ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ بھی دیا، 12 چشمے بھی جاری کیے، بادلوں کا سایہ کر دیا، بچے پیدا ہوتے تھے تو بچوں کے ساتھ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ان کا لباس بھی بڑا ہوتا جاتا تھا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سہولتیں دی۔ اور پھر انہی 40 سال کے دوران ہی پہلے حضرت ہارون کی وفات ہوئی، اور حضرت ہارون کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وادی طے میں ہی وفات ہو گئی۔ اور ان کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں پیغمبر بنایا تھا یوشع بن نون کو، جو دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی شاگرد تھے۔ اور پھر یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیلیوں نے جہاد کیا، اور اس طرح انہوں نے شام کے اندر جو بیت المقدس ہے اس کو فتح کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قید سے بھی باہر آئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا قرآن کے اندر 28
पारों में 136 दफ़ा जिक्र है, और कुरान में सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ही जिक्र आया है। और सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सूरत आराफ में ज़िक्र आया है। सूरत आराफ का नंबर है 7, जिसमें सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ है। तक़रीबन 21 दफ़ा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सूरत आराफ में ज़िक्र किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हम 17वें नबी हज़रत हारून के बारे में पढ़ेंगे। उनके बारे में ज़्यादातर तो हमने पढ़ लिया है, इसलिए मैं उनको वाइट बोर्ड पर नहीं लिख रहा। हज़रत हारून जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, और अल्लाह ताला ने इनको हज़रत मूसा की सिफारिश पर जो है वो नबूवत दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात को सही तरीके से समझा नहीं सकता, मेरी ज़ुबान में लुकनत है, तो लिहाजा मेरे जो भाई हैं हज़रत हारून को नबूवत दें। और हज़रत हारून मूसा अलैहिस्सलाम से उम्र में बड़े थे, और जो हारून हैं वो मैदान ओहद में उनकी कब्र है। तो लिहाजा मैंने वाइट बोर्ड पर नहीं लिखा, ये मैंने आपको ज़ुबानी बता दिया है। तो अब हमने 17 पैगंबर जो है उनके बारे में पढ़ लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहेंगे। और आपसे मेरी गुजारिश भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मज़ीद आपका कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर, कोई क्वेश्चन है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।